امام حسن عسکری علیہ السلام بچپن کے 11 سال اپنے والد بزرگوار کے ساتھ وطن میں رہے، جس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ زمانہ اطمینان سے گزرا۔ اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام کو سفر عراق درپیش ہو گیا، اور تمام متعلقین کے ساتھ ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام اسی کم سنی کے عالم میں سفر کی زحمتوں کو اٹھا کر سامرا پہنچے۔ یہاں کبھی قید، کبھی کسی حد تک آزادی، مختلف دور سے گزرنا پڑا، مگر ہر حال میں آپ اپنے بزرگ مرتبہ والد کے ساتھ ساتھ رہے۔ اس طرح باطنی اور ظاہری طور پر ہر حیثیت سے آپ علیہ السلام کو اپنے والد بزرگوار کی تربیت و تعلیم سے پورا فائدہ اٹھانے کا موقع مل سکا۔ 254 ہجری میں آپ علیہ السلام کی عمر 22 برس کی تھی جب آپ کے والد بزرگوار حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت نے اپنی وفات سے مہینہ قبل آپ کے متعلق اپنے وصی و جانشین ہونے کا اظہار فرما کر اپنے اصحاب کی گواہیاں لے لی تھیں۔ اب امامت کی ذمہ داریاں امام حسن عسکری علیہ السلام کے متعلق ہوئیں، جنہیں آپ باوجود انتہائی شدید مشکلات اور سخت ترین ماحول کے ادا فرماتے رہے۔ اس کے بعد جب آپ کا دور امامت شروع ہوا تو سلطنت بنی عباس کے یکے بعد دیگرے 3 بادشاہوں کی حکومت رہی، معتز، مہتدی اور معتمد۔ ان میں سے کوئی ایک بادشاہ بھی ایسا نہ تھا جس کے زمانے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو آرام و سکون کا موقع ملتا۔ باوجود یہ کہ اس وقت سلطنت بنی عباس بڑی سخت الجھنوں اور پیچیدگیوں میں گرفتار تھی، مگر ان تمام سیاسی مسائل اور مشکلات کے ساتھ ہر حکومت نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید و بند میں رکھنا سب سے زیادہ ضروری سمجھا۔ اس کا خاص سبب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث تھی: میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور ان میں سے آخری مہدی آخر الزماں اور قائم آل محمد ہوں گے۔ یہ حدیث برابر متواتر طریقے سے عالم اسلام میں گردش کرتی رہی تھی۔ خلفائے بنی عباس خوب جانتے تھے کہ سلسلہ آل محمد کے وہ افراد جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح جانشینی کے مصداق ہو سکتے ہیں، وہ یہی افراد ہیں جن میں سے 11ویں ہستی امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے۔ اس لیے انہی کا فرزند وہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں گزرا۔ اس قید کی سختی معتمد کے زمانے میں بہت بڑھ گئی تھی، اگرچہ وہ مثل دیگر سلاطین کے آپ کے مرتبے اور حقانیت سے خوب واقف تھا۔ چنانچہ جب قحط کے موقع پر ایک عیسائی راہب کے دعوے کے ساتھ پانی برسانے کی وجہ سے مسلمان مرتد ہونا شروع ہو گئے اور لوگ عیسائیت کی طرف دوڑنے لگے، تو مسلمانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہی تھے جو قید خانے سے باہر لائے گئے۔ آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کے شکوک و شبہات کو دور کر کے انہیں اسلام کے جادے پر قائم رکھا۔ اس واقعے کا اثر اتنا ہوا کہ اب معتمد کو آپ علیہ السلام کو پھر اسی قید خانے میں واپس کرنے میں خجالت دامنگیر ہوئی۔ اس لیے آپ کی قید کو آپ کے گھر میں نظر بندی کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا، مگر آزادی پھر بھی نصیب نہ ہو سکی۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام جس حال میں بھی ہوں، ہمیشہ کسی نہ کسی صورت سے امامت کے فرائض کو انجام دیتے رہتے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام پر اتنی شدید پابندیاں عائد تھیں کہ علوم اہل بیت علیہ السلام کے طلبگاروں اور شریعت جعفری کے مسائل دریافت کرنے والوں کا آپ تک پہنچنا کسی صورت سے ممکن نہ تھا۔ اسی لیے حضرت نے اپنے زمانے میں یہ انتظام کیا کہ ایسے افراد جو امانت و دیانت، علمی و فقہی بصیرت کے اس درجہ حامل تھے کہ امام علیہ السلام کے محل اعتماد ہو سکیں، انہیں اپنی جانب سے آپ نے نائب مقرر کر دیا تھا۔ یہ حضرات جہاں تک خود اپنی واقفیت کے حدود میں دیکھتے تھے، اس حد تک مسائل خود ہی بتا دیتے تھے، اور وہ اہم مسائل جو ان کی دسترس سے باہر ہوتے تھے انہیں اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے۔
اور کسی مناسب موقع پر امام علیہ السلام کی خدمت میں رسائی حاصل کر کے ان کو حل کرا لیتے تھے، کیونکہ ایک شخص کا کبھی کبھی امام علیہ السلام سے ملاقات کو آ جانا حکومت کے لیے اتنا ناقابل برداشت نہیں ہو سکتا تھا جتنا کہ عوام کی جماعتوں کا مختلف اوقات میں حضرت تک پہنچنا۔ انہی سفرا کے ذریعے سے ایک اور اہم خدمت بھی انجام پاتی تھی، وہ یہ کہ خمس جو حکومت الہیہ کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اس نظام حکومت کو تسلیم کرنے والے ہمیشہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی خدمت میں پہنچاتے رہے، اور ان بزرگوں کی نگرانی میں وہ ہمیشہ دینی امور کے انصرام اور سادات کی تنظیم و پرورش میں صرف ہوتا رہا۔ اب وہ رازدارانہ طریقے پر انہی نائبوں کے پاس آتا تھا اور یہ امام علیہ السلام سے ہدایت حاصل کر کے انہیں ضروری مصارف میں صرف کرتے تھے۔ یہ افراد اس حیثیت سے بڑے سخت امتحان کی منزل میں تھے کہ ان کو ہر وقت سلطنت وقت کے جاسوسوں کی سراغ رسانی کا اندیشہ رہتا تھا۔ اسی لیے عثمان بن سعید اور ان کے بیٹے ابو جعفر محمد بن عثمان نے، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے ممتاز نائب تھے اور عین دارالسلطنت بغداد میں مقیم تھے، اپنے اس متعلقہ افراد کی آمد و رفت کو حق بجانب قرار دینے کے لیے ایک بڑی دکان روغنیات کی کھول لی تھی۔ اس طرح حکومت جور و ظلم کے شدید شکنجہ ظلم کے اندر بھی حکومت الہیہ کا آئینی نظام چل رہا تھا اور حکومت کا کچھ بس نہ چلتا تھا۔ آپ اسی سلسلہ عصمت کی ایک کڑی تھے جس کا ہر حلقہ انسانی کمالات کے جواہر سے مرصع تھا۔ علم و حلم، عفو و کرم، سخاوت و ایثار، سبھی اوصاف بے مثال تھے۔ عبادت کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے میں بھی جب آپ علیہ السلام سخت قید میں تھے، معتمد نے جس سے بھی آپ کے متعلق دریافت کیا، یہی معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں، اور سوائے ذکر الہی کے کسی سے کوئی کلام نہیں فرماتے۔ اگرچہ آپ علیہ السلام کو اپنے گھر پر آزادی کے ساتھ سانس لینے کا موقع بھی بہت کم ہی ملا، پھر بھی جتنے عرصے تک قیام رہا، دور دراز سے لوگ آپ علیہ السلام کے فیض و عطا کے تذکرے سن کر آتے تھے اور بامراد واپس جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق و اوصاف کی عظمت کا عوام و خواص سبھی کے دلوں پر سکہ قائم تھا۔ چنانچہ جب احمد بن عبداللہ بن خاقان کے سامنے، جو خلیفہ عباسی کی طرف سے شہر قم کے اوصاف و صدقات کے شعبے کا افسر اعلیٰ تھا، سادات علوی کا تذکرہ آ گیا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی حسن عسکری سے زیادہ مرتبہ اور علم و زہد و عبادت و وقار و ہیبت و حیا و عفت و شرف و عزت اور قدر و منزلت میں ممتاز اور نمایاں نہیں معلوم ہوا۔ باوجود یہ کہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک بہت مختصر ہوئی، یعنی صرف 28 برس، مگر اس محدود اور مشکلات سے بھری ہوئی زندگی میں بھی آپ علیہ السلام کے علمی فیوز کے دریا نے بڑے بڑے بلند پایا علماء کو سیراب ہونے کا موقع دیا۔ اسی طرح اس زمانے کے فلسفہ داں جو دہریت اور الحاد کی تبلیغ کر رہے تھے مقابلہ فرمایا، جس میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ اسی طرح اس زمانے کے فلسفہ دانوں سے کہ جو دہریت اور الحاد کی تبلیغ کر رہے تھے، آپ علیہ السلام نے پرزور مقابلہ فرمایا، جس میں آپ کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ آپ کے سامنے بڑے بڑے علماء اور فلسفہ دانوں نے زانوئے ادب طے کیے جو آپ کی شاگردگی کو قابل فخر تصور کرتے تھے، جن میں احمد بن اسحاق الاشعری، احمد بن ابراہیم بن اسماعیل، ابراہیم بن ابی حفص ابو اسحاق، ابو ہاشم داؤد بن قاسم جعفری، داؤد بن ابی زید نیشاپوری، ابو طاہر محمد بن علی، ابو العباس عبداللہ بن جعفر جیسے بہت سے شاگرد نمایاں ہیں۔ ابو ہاشم داؤد بن قاسم جعفری سن رسیدہ عالم تھے۔ انہوں نے امام رضا علیہ السلام سے امام حسن عسکری علیہ السلام تک 4 اماموں کی زیارت کی
اور ان بزرگوں سے فیوز بھی حاصل کیے۔ وہ امام علیہ السلام کی طرف سے نیابت کے درجے پر فائز تھے۔ خصوصیت کے ساتھ تفسیر قرآن میں ابو علی حسن بن خالد بن محمد بن علی برقی نے آپ کے افادات سے ایک ضخیم کتاب لکھی، جسے حقیقت میں خود حضرت ہی کی تصنیف سمجھنا چاہیے، یعنی حضرت بولتے جاتے تھے اور وہ لکھتے جاتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ کتاب 120 اجزاء پر مشتمل تھی، اور جس طرح تاریخ میں شیعہ کتب خانوں کو جلایا گیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں قلمی نسخے راکھ کا ڈھیر بن گئے، افسوس ہے کہ یہ علمی ذخیرہ بھی اس وقت ہاتھوں میں موجود نہیں ہے۔ یہ سب علمی کارنامے اس حالت میں ہیں کہ جب مجموعی عمر آپ علیہ السلام کی 28 برس سے زیادہ نہ ہو سکی، اور اپنے والد بزرگوار کے بعد صرف 6 برس امامت کے منصب پر فائز رہے، اور وہ بھی ان مشکلات کے شکنجے میں جن کا تذکرہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ اتنے علمی و دینی مشاغل میں مصروف انسان کو کہیں سلطنت وقت کے ساتھ مزاحمت کا کوئی خیال پیدا ہو سکتا ہے؟ مگر ان شخصیات کا بڑھتا ہوا روحانی اقتدار اور علمی مرجعیت ہی تو ہمیشہ سلاطین کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوتا رہا۔ وہی اب بھی ہوا، اور معتمد عباسی کے بھجوائے ہوئے زہر سے 8 ربیع الاول 260 ہجری میں آپ علیہ السلام نے شہادت پائی، اور اپنے والد بزرگوار کی قبر کے پاس سامرہ میں دفن ہوئے، جہاں حضرت کا روضہ باوجود ناموافق ماحول کے مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔